بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورہ احزاب کی 40ویں آیت ہے، 22ویں پارے کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور مکے والوں کے ایک غلط عقیدے اور غلط رسم اور ایک غلط رواج کی اللہ نے اس میں تردید کی ہے. اور ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لے پالک بیٹا، متبنہ بیٹا بنا لیا تھا. جیسے آج بھی لوگ بچوں کو لے کر پال لیتے ہیں، تو ایسے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے پالک بیٹا، متبنہ بیٹا بنا لیا تھا. ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. دونوں کے درمیان میں نباہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی. حضرت زید بن حارثہ کے طلاق دینے کے بعد میں حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کیا اور اللہ کے نبی کے اس عمل پر یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کو ہی اپنی بیوی بنا لیا ہے. یہ اعتراض انہوں نے کیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی بیوی بہو نہیں بن جاتی. اسی لیے اگر کسی کو لے کر پال لیا جاتا ہے، کسی بچے اور بچی کو، تو جو کفالت کرنے والا ہے، لے کر اس کی نگرانی اور پرورش کرنے والا ہے، وہ اس بچے یا بچی کے باپ کی جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا. اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ رہے گا. تو جو لے پالک بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. تو جس طرح سگے بیٹے کی بیوی سے باپ کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ایسا لے پالک بیٹے کی بیوی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. لے پالک بیٹے نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو جس نے اس کو پالا ہے، اس نے پرورش کی ہے، وہ اگر اپنے نکاح میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے. لیکن یہ غلط رسم مکے والوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی تھی کہ لے پالک بیٹے کو بھی وہ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے، اور اس کے طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح کرنے کو عیب سمجھتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے اس غلط رسم کے غلط ہونے کا اظہار فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو متعدد نکاح فرمائے، آپ کے کئی نکاح ہوئے ہیں،
تو ہر نکاح میں آپ کے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ حضرات علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا وہ اس لیے تاکہ اس رسم کے یا اس عقیدے کے یا اس عمل کے غلط ہونے کا اظہار کیا جائے، اس کے غلط ہونے کو بتایا جائے۔ اور نبی کا یہ کام ہے، نبی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ شریعت بتاتا ہے اور غلط کے غلط ہونے کو بتاتا ہے، صحیح کے صحیح ہونے کو بتاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے نبی کا یہ فریضہ منصبی ہے کہ آپ کسی غلط عمل کو غلط ہونے کو بتائیں۔ کسی غلطی کے غلط ہونے کو زبان سے قول سے بتایا جاتا ہے اور کسی کے غلط ہونے کو عمل سے بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں حضرت زینب سے نکاح فرما کر عمل کے ذریعے سے بتا دیا کہ جو عقیدہ، جو یقین یا جو رسم تم رکھے ہوئے ہو یہ رسم اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، پھر محمد کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے اسلام کا۔ اللہ کے بارے میں آدمی کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے اور پیغمبروں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا علم ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے، ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف اتنا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اگر آخری نبی ہونے کو وہ نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا ہر مسلمان کا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو اللہ کا سچا پیغمبر بھی مانے اور آخری پیغمبر بھی مانے۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے اس عقیدے کے واضح انداز میں دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حدیث میں صاف فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ بہت مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں جنگیں دو طرح کی ہو رہی ہیں۔ ایک جنگ ہے افکار کی، خیالات کی، کہ الگ الگ نظریات ہیں، اسلام پر الگ الگ طریقے سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، غلط عقائد پھیلائے جا رہے ہیں اور غلط اعمال، غلط اخلاق کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور ایک جنگ ہتھیار کی ہے جو ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ جو افکار کی جنگ ہے وہ ہتھیار کی جنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہتھیار کی جنگ 40% ہے تو افکار کی جنگ 60% ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ غلط عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چوکنا ہونا چاہیے، کسی مستند، محقق اور صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس بیٹھ کر ایک مسلمان کو صحیح کیا عقیدے رکھنے چاہیے
یہ معلوم کرنا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ اچھے خاصے بھولے بھالے مسلمان، دیندار، نمازی، تہجد گزار، ان کو اس وقت میں غلط عقیدوں کے جال میں پھنسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کوشش کرنے والے اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ آدمی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ جھوٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے پیدا ہوں گے، اور پیدا ہوئے ہیں۔ آج بھی لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں، اس سے پہلے بھی دعویٰ کیا گیا ہے نبوت کا۔ تو اس لیے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو آدمی کو فوراً اپنی زبان سے کہنا چاہیے کہ یہ جھوٹا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی نبوت کی دلیل مانگتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے نبی ہونے کا امکان اپنے دل و دماغ میں رکھ رہا ہے، جبکہ یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ دل و دماغ میں آدمی کے ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتا۔ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن وہ عیسیٰ پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، امت محمدیہ کا ایک فرد بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ اسی لیے آپ آنے کے بعد اپنی کتاب کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ شریعت محمدیہ کی تبلیغ کریں گے، شریعت محمدیہ کو لوگوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، اور اسی کی تبلیغ کریں گے۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اس میں خاتم ہے، دو طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے، خاتم النبیین بھی پڑھا گیا ہے، اور تا کے زیر کے ساتھ خاتم النبیین بھی پڑھا گیا ہے۔ دونوں تقریباً اس کا معنی ایک ہی ہے۔ خاتم کا معنی ہے ختم کرنے والا، مکمل کرنے والا، تو اس میں تو معنی صاف ہے کہ آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، مکمل کرنے والے، آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ گویا مکمل ہو گیا، اب کوئی نبی قیامت تک آ نہیں سکتا۔ اگر خاتم پڑھیں گے تاکہ زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے مہر، سیل، تو اس اعتبار سے بھی یہی معنی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی مضمون پر یا کسی بھی لیٹر پر جو مہر لگائی جاتی ہے وہ اس مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے، اس مضمون کے مکمل ہونے پر لگائی جاتی ہے۔ تو گویا آپ نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں کہ اب آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو دونوں اعتبار سے یہی معنی ہیں۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بہت ساری حدیثوں میں فرمایا ہے۔ تو یہ عقیدہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب عقیدے کی بات آ گئی تو ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں۔ ایک عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ایک عقیدہ ہے ظہور مہدی کا، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کا۔ قیامت کے قریب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں ان کی ساری علامتیں بہت واضح انداز سے بیان فرمائی۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے جو مسلمان کو رکھنا چاہیے، ظہور مہدی کا، کہ حضرت مہدی قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کی نام کی طرح ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔
اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا تعارف کرایا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ تو اگر کوئی آج مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، اگر کوئی آج مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو بہت سے مسلمان دعویٰ کرنے والوں کے فریب میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ حدیثوں میں صاف باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ اللہ کے نبی نے مہدی کے بارے میں صاف باتیں ارشاد فرمائی، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت کے جو اللہ والے اولیاء کاملین سلف صالحین ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے اپنی ایمانی فراست سے ان کو مکے میں پہچانیں گے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی آج دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ کرنا خود اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی بہار میں پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی نام ہے، اس کے والد کا کوئی نام ہے، اور وہ اپنے آپ کو مہدی بتا رہا ہے، اور مسلمان اتنے بھولے بھالے ہیں کہ اس کو مہدی مان بھی رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ جہالت والی بات ہے، یہ ہٹ دھرمی اور ضد والی بات ہے۔ تو بات عقیدے کی آ گئی تو یہ بھی عرض کر دیا گیا کہ ظہور مہدی کا عقیدہ کہ قیامت کے قریب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اور بھی بہت ساری علامتیں بتائی گئی ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ہے عقیدہ نزول عیسیٰ کا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر فرشتوں کے سہارے فجر کے وقت میں اس کے مینارے پر اتریں گے۔ یہ بھی حدیثوں میں صاف باتیں ہیں۔ آج بہت سارے لوگ اپنے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب اس سے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مہدی الگ شخصیت ہیں، عیسیٰ الگ شخصیت ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج ایک ہی آدمی اپنے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور اپنے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، اور بھولے بھالے مسلمان اس کو بھی مان لیتے ہیں، اس کو بھی مان لیتے ہیں، جبکہ حدیثوں میں صاف بتایا گیا کہ مہدی الگ شخصیت ہیں، عیسیٰ الگ شخصیت ہیں۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب نازل ہونا یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور مسلمان کو اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو 3 عقیدے اس وقت میں نے آپ کے سامنے مختصر عرض کیے ہیں، علماء نے اس پر تحقیقی مضامین لکھے ہیں، یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے علماء کے اس پر بیانات بھی مل جائیں گے۔ ایک ہے عقیدہ ختم نبوت، اور ایک ہے عقیدہ ظہور مہدی، اور ایک ہے عقیدہ نزول عیسیٰ۔ یہ تینوں عقیدے اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور اچھی طرح سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھانا چاہیے، کسی کے دھوکے میں، کسی کے جال میں پھنس کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین کے فضائل بھی عرض کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وقت ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ ان کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔